اسٹیبلشمنٹ کے اندر درار ہے۔ ایک دڑے کا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو پالا تھا، لیکن ملک کو سفارتی طور پر الگ تھلگ اور معاشی بحران میں ڈال کر اسٹیبلشمنٹ کی بدنامی کا باعث بنے، لہٰذا انہیں دوبارہ ایسی ذمہ داری نہیں سونپی جا سکتی۔ دوسرا دڑا اب بھی ان کی حمایت کرتا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی کے مطابق پی ڈی ایم کی حکومت نے بالآخر چھلانگ لگا دی ہے۔ مختلف امکانات پر غور کرتے ہوئے 2 ہفتوں کے تذبذب کے بعد اس نے قدم جمانے، عمران خان کے فوری تازہ انتخابات کرانے کا فیصلہ مسترد کرنے، آئی ایم ایف کی شرائط پر دستخط کرنے، سخت بجٹ بنانے اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد یا اس کے بغیر ہتھیلی پر سرسوں جمانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چونکہ انتخابات کا جلد یا بدیر انعقاد ہونا ہے، صرف وقت ہی بتائے گا کہ کیا یہ فیصلہ دانشمندانہ تھا یا نہیں۔ پہلا آپشن تو یہ تھا کہ تیزی سے انتخابی اور نیب قوانین میں ترمیم کریں اور اگست یا ستمبر میں انتخابات کرانے کے لیے نگران حکومت قائم کر کے آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت عوام پر بوجھ ڈالے بغیر گھر چلے جائیں۔ یہ آپشن اختیار کرنے کی وجہ واضح تھی۔ عمران خان کا پھیلایا ہوا گن اسٹیبلشمنٹ کو صاف کرنے دیں، جو 4 سال تک ان کی تباہ کن بد انتظامی سے چشم پوشی کرتی رہی تھی۔ اس کے ساتھ یہ بیانیہ بھی ارزاں کریں کہ پی ڈی ایم نے عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالنے کے بجائے عہدے اور اختیارات پر لات مارنے کو ترجیح دی۔ اس موقف کے انتخابی نتائج پی ڈی ایم میں شریک جماعتوں کے لیے سازگار ہوتے۔ دوسرا آپشن اسٹیبلشمنٹ کی تعمیل کرنا تھا۔ پہلے سخت فیصلے کرتے ہوئے آئی ایم ایف اور دیگر عطیہ دہندگان کو پاکستان کی طرف واپس لائیں اور اس گمبھیر معاشی بحران کو ٹالیں، اور پھر ستمبر میں انتخابات کرا دیں۔ انتخابات کرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے سامنے پی ڈی ایم دم نہیں مار سکتی تھی، کیونکہ ایم کیو ایم اور بی اے پی کا بلا شرکت غیر کنٹرول اس کے پاس ہے، اور پی ڈی ایم کی بقا کا دار و مدار انہی 2 جماعتوں کے ووٹوں پر ہے۔ مئی کے وسط میں لندن میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف نے اس آپشن کو مسترد کر دیا تھا، کیونکہ اس کی وجہ پی ڈی ایم رائے دہندگان کی ناراضی مول لیتی۔ وقت نہ ملنے کی وجہ سے معاشی پالیسیوں سے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا موقع نہ ملتا۔ اب ہوا یوں کہ جب حکومت باہر نکلنے کی حکمت عملی بنا رہی تھی، عمران خان کے 25 مئی کے لانگ مارچ کے اعلان کی وجہ سے قبل از وقت انتخابات کا فیصلہ کرنے کا موقع اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ کوئی بھی پارٹی یا حکومت اس طرح بلیک میلنگ دباؤ کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے؟ پھر وہ ووٹر کو کیا منہ دکھاتی؟ اس کے برعکس اس نے کمر باندھتے ہوئے لانگ مارچ کے سامنے مذمت کرنے اور اسے ناکام بنانے کا عزم کر لیا۔ جب پنجاب سے ناکافی عوامی حمایت کی وجہ سے اور جزوی طور پر حکومت کی سخت مذمت کی وجہ سے عمران خان کا خطرہ ٹل گیا، تو پی ڈی ایم نے موقع غنیمت جانا اور خود کو اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر بنانے کے لیے سخت فیصلہ کرنے پر رضامند ہو گئی، تاکہ معیشت کی ڈوبتی سانسیں بحال کی جا سکیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے لاحق خطرے کو ہمیشہ کے لیے پسپا کیا جا چکا، کہ پی ڈی ایم کی حکومت 2023 کے آخر تک قائم رہے گی، اور یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو آخرکار اپنا طویل کھویا ہوا سیاسی ساتھی مل گیا ہے اور وہ تحریک انصاف کا ہاتھ جھٹکنے کی متحمل ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ 2 عوامل ایسے نتائج کے پرخچے اڑاتے ہیں۔ پہلا، عمران خان اپنی جگہ پر موجود ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ مقبول حمایت حاصل رکھتے ہیں۔ ان کے حامی بہت پرجوش اور پرعزم ہیں، اور زندگی کے ہر طبقے میں ان کی نمائندگی موجود ہے۔ وہ کسی بھی عام انتخابات سے پہلے، ان کے دوران اور بعد میں کسی بھی نظام کے لیے مسائل پیدا کرتے رہیں گے۔ دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر دراڑ ہے۔ ایک دڑے کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو پالا تھا، لیکن ملک کو سفارتی طور پر الگ تھلگ اور معاشی بحران میں ڈال کر اسٹیبلشمنٹ کی بدنامی کا باعث بنے، لہٰذا انہیں دوبارہ ایسی ذمہ داری نہیں سونپی جا سکتی۔ دوسرا دڑا اب بھی ان کی حمایت کرتا ہے، کیونکہ وہ شریفوں اور بھٹو زرداریوں سے نفرت کرتا ہے، جن کے خاندان نے 3 دہائیوں تک ملک پر حکومت کی ہے۔ یہ دڑا چاہتا ہے کہ عمران خان کھیل کو گرم رکھیں۔ یہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اختیار کی کشمکش میں مصروف ہے، تاکہ اپنے اہداف حاصل کر سکے۔ معاملہ اس لیے پیچیدہ ہے کہ دونوں دھڑے چاہتے ہیں کہ اگلے انتخابات میں کوئی جماعت بھی واضح اکثریت حاصل نہ کر سکے، تاکہ قومی سیاست پر اسٹیبلشمنٹ کی گرفت مضبوط رہے۔ ان حالات میں تحریک انصاف کی پروپیگنڈا مشین یہ ثابت کرنے کے لیے رات دن ایک کیے ہوئے ہے کہ 25 مئی کا لانگ مارچ اتنی بڑی کامیابی تھا کہ پی ڈی ایم حکومت عمران خان کی طرف سے دی گئی 6 دن کی مہلت کے سامنے جھک گئی ہے، اور آئندہ چند دنوں میں انتخابی شیڈول کا اعلان کر دے گی۔ حکومت کا رد عمل اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ لانگ مارچ
फ्लॉप था और खान दूसरी कोशिश करने से पहले दोबारा सोचेंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए कदम जमा चुकी है। आगे क्या होगा इसका इन्हिसार दो अहम अवामिल पर है। पहला, इमरान खान हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए छोटे बड़े तूफान बर्पा करने की कितनी सख्त रखते हैं ताकि वो एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालकर हुकूमत को जल्द अज जल्द इंतखाबात का ऐलान करने पर मजबूर कर दे। दूसरा, जल्द अज जल्द मईशत को पटरी पर चढ़ाने और आलमी ताल्लुकात बहाल करने की हुकूमत की कारकर्दगी पर ताकि इसे एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल रहे और जल्द इंतखाबात के लिए दबाव न आए। पीडीएम हुकूमत के सामने एक मुश्किल काम है। इसके इत्तेहादी शराकतदार काबिल एतमाद या काबिल भरोसा नहीं है। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ का निश्तर बनकर हर मलहरे पर हुकूमत को लहू लहान करने का तहिया किए बैठे हैं। अदलिया मजमूई तौर पर इमरान खान की हामी है, जबकि बज़ाहिर इसका एस्टेब्लिशमेंट की तरफ झुकाव नहीं। पंजाब में पीडीएम की हुकूमत जजों के हाथ में धागे से लटकी हुई है। अवाम IMF के किफायत शारी प्रोग्राम के बोझ तले करहाने वाले हैं और कई तरीकों से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और इमरान खान की प्रोपेगेंडा मशीन का मकसद पीडीएम के रहनुमाओं को मुसलसल हदफ बनाना है ताकि उन्हें काम करने का कोई मौका न मिल सके। इसलिए इस बात का ज्यादा इम्कान है कि अगले 2 महीनों में पीडीएम की सख्त जवाब दे जाए और इंतखाबात का ऐलान करने पर मजबूर हो जाए। इसके बाद निगरान हुकूमत आएगी और हुकूमत की बागडोर बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में चली जाएगी, जिसे अदलिया की मावनत भी हासिल होगी। निगरान कब तक रहते हैं और वो क्या करते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे में अगली चीज होगी। बहुत कुछ इस बात पर भी मुनहसर है कौन सी पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी और इस साल दिसंबर में रावलपिंडी में कौन सा 4 स्टार जनरल राज करेगा। बस देखते रहिए।